جلسے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جلسے کے آغاز کے لیے میں جناب حافظ افضل حسین صاحب کو بلانا چاہوں گا کہ تلاوت قرآن مجید ہمارے سامنے پیش کریں۔ جناب حافظ افضل حسین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ حافظ افضل حسین، ابھی ہمارے سامنے آپ نے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 کی تلاوت پیش کی۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسلام کا خاندانی نظام، اس عنوان کے تحت اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی ہند احمد آباد ایسٹ کی مقام کی طرف سے مہمانان بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اور کچھ پہنچنے والے ہیں۔ میں محترم امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند گجرات سے گزارش کروں گا کہ افتتاحی کلمات ہمارے سامنے پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ ڈائز پر تشریف فرما محترم مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی صاحب، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند دہلی سے تشریف لائے ہیں۔ تھوڑی تاخیر سے پہنچنے والے معزز مہمانان مفتی رضوان تارا پوری صاحب،
اور مولانا غلام سید اشرفی صاحب سیکریٹری حلقہ امیر مقامی، اور اس اجتماع گاہ میں تشریف فرما مرد و حضرات، خواتین، پیارے بچوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی جو آیت اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ یوں ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے کی اتباع نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ساری تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس کائنات کا اکیلا خالق، مالک، منتظم، مدبر اور حاکم ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے اپنی ذات کو گھلا کر نوع انسانیت کو فلاح و بہبود کی بلند ترین منزلوں پر سرفراز فرمایا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نزول فرمائیں ان بزرگوں پر، ان مجاہدین پر، ان دین کے داعیوں پر جنہوں نے اپنے خون جگر سے اسلام کی آبیاری کی اور اسلام کے پیغام کو اس ملک میں پھیلایا۔ رفقائے محترم، برادران اسلام، جماعت اسلامی ہند عنقریب اپنی تاسیس کے 75 سال پورے کرنے جا رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ کسی تحریک کے لیے 75 سال کا سفر ایک بڑا اور طویل اور لمبا سفر ہے۔ یہ بڑا صبر آزما بھی ہے اور بڑا تابناک بھی ہے۔ 75 سال کی اس تکمیل کے موقع پر ہم کوئی سیلیبریشن نہیں منا رہے، بلکہ اپنی سرگرمیوں کا، اپنے مشن کی طرف ہم نے ابھی تک جو کچھ بھی کیا ہے اس میں کتنی کامیابی ملی ہے اور کیا کچھ کرنا باقی ہے، ان سب کا جائزہ اور احتساب لیتے ہوئے آئندہ کے لیے ہمیں نئے ذات راہ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس موقع پر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جماعت اسلامی کے پیغام کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی ہند کا تفصیلی تعارف بھی ہمارے لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، تاکہ جو غلط فہمیاں ہمارے سماج میں رواج پا گئی ہیں ان کا بھی ازالہ ہو سکے۔ جماعت اسلامی ہند کوئی فرقہ نہیں ہے، جماعت اسلامی ہند نہ کوئی پارٹی ہے اور نہ کوئی NGO ہے، یہ ایک تحریک ہے، ایک موومنٹ ہے جو پورے معاشرے میں ایک تبدیلی پیدا کرنے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جماعت اسلامی ہند دوسری جماعتوں کے نہ مقابل ہے اور نہ ان کے مخالف ہے۔ جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، جماعت یہ سمجھتی ہے کہ وہ سب ہمارا ہی کام کر رہے ہیں، اور دینی لائن اعتبار سے جو بہتر سمجھتا ہے اس کام کی ہم قدر کرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ اسلام کو ایک نظام حیات کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہوئے اور زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی وہ اپنے کام انجام دیں گے۔ جماعت اسلامی کا نصب العین یعنی اس کا دھیے، اس کا مشن اقامت دین ہے۔ جب ہم اقامت دین کہتے ہیں تو بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ حکومت الہیہ کی بات کرتے ہیں، یہ سیاسی جماعت ہے۔ اقامت دین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے۔ اقامت دین کا جو مطلب جماعت اسلامی کے دستور میں لکھا ہے، یہ کوئی جماعت کا اخذ کیا ہوا نصب العین نہیں ہے، بلکہ سورہ شورى آیت نمبر 13 کی روشنی میں اس نصب العین کو اخذ کیا ہے اور یہ انبیائی نصب العین ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فرد کی ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل، ان 3 محاذوں پر جماعت اسلامی کام کر رہی ہے۔
اگر اس کو اختصار کے ساتھ آسان جملوں میں سمجھنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے عقائد اور عبادات، ہماری معیشت اور معاشرت اور ہماری سیاست، ہماری تہذیب و تمدن، غرض ہماری زندگی کی انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات، ہر چیز اس دین اسلام کے مطابق ہو جائے جو نبی آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور جو صرف دین اسلام ہی اب اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، تو اس پوری زندگی کی تبدیلی جماعت اسلامی ہند کے پیش نظر ہے۔ آج ہم اگر اپنی حالت پر غور کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کی زندگیوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت نہیں جھلکتی۔ آج ہمارے سماج میں مدنی جو سماج تھا اس کی کوئی دمک نظر نہیں آتی، نہ ہماری سیاست میں اسلام کی رمق نظر آتی ہے، نہ ہماری معیشت میں انصاف کی چمک نظر آتی ہے، نہ خاندان میں عشق رسول اٹھتا بیٹھتا نظر آتا ہے، اور نہ بازار میں تعلیم نبوی چلتی پھرتی نظر آتی ہیں، نہ ہمارے تعلیمی اور فلاحی اداروں میں اطاعت رسول نظر آتی ہے، اور نہ ہمارے معاملات میں وہ شفافیت ہے، اور نہ تعلقات و محبت ہے جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہماری روحانیت بے جان ہے اور ہماری سرگرمیاں اخلاص سے خالی ہیں۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے ہمارے ماتھوں پر نشانات ہو گئے ہیں، لیکن دوسری طرف دہیج کی وبا میں بھی ہم مبتلا ہیں۔ ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کئی عمرے اور حج کر چکے ہیں، لیکن وراثت میں بہن کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو نوافل کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ قطع تعلق رکھتے ہیں یا ان پر ظلم کرتے ہیں، یا اپنے والدین کے ساتھ ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں نظر سے وضع قطع سے تو اسلام نظر آتا ہے، لیکن جب ہم معاملات دیکھتے ہیں تو ان معاملات یکسر دنیا پرستی پر ہم کو نظر آتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ تھی، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں بھلا انسان، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ لیکن کیا بات ہے کہ آج ہم دوسروں کے لیے تو بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں، تصنع اور بناوٹ ہے اس کے اندر، لیکن اپنے گھر والوں کے وہ حقوق ادا نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اس کا بھائی محفوظ نہ رہے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ اپنے بھائی کی بات تو جانے دیجئے، یہاں تو دائرے کو پوری امت مسلمہ تک وسیع کر دیا گیا تھا، یہاں تو ہمارے ہاتھوں سے ہمارے لوگوں کی بیویاں اور والدین اور بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ گھر گھر میں اگر جھانک کر دیکھیں تو ساس بہو کے جھگڑے ہم کو نظر آئیں گے، نند بھاوج کی لڑائی ہم کو نظر آئے گی، باپ بیٹوں میں ناخوشگواری نظر آئے گی، میاں بیوی میں زبان درازی نظر آئے گی، اور تو میں ہر گھر کی کہانی ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ انہی تمام وجوہات کی وجہ سے ہمارے گھر کبھی امن کا گہوارہ نہیں بن سکے۔ جب ہم اسلام پر عمل نہیں کر رہے تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ پھر ہمارے خاندان خوشحال کہاں سے بنیں گے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی تھی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ یہ خوشخبری کیوں کر پوری ہوگی؟ اللہ کے رسول نے جو قرآن مجید میں جو فرمایا گیا تھا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدموں کو جما دوں گا، تو یہ بات کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ اور سورہ آل عمران میں جو فرمایا گیا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، تو ہمارے دل کیسے جڑیں گے؟ مجھے بتائیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم جب گھروں میں وراثت کو رواج نہیں دے رہے، ہم جب رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں تو اسلام کو سامنے نہیں رکھتے، ہم خوبصورتی کو سامنے رکھتے ہیں، نسل کو سامنے رکھتے ہیں، نسب کو سامنے رکھتے ہیں،
ہم مال و دولت کو سامنے رکھتے ہیں لیکن سیرت و کردار کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ ہم جب شادی بیاہ کرتے ہیں تو اسلامی طریقے پہ نہیں کرتے، بہت ساری جاہلانہ اور غیر اسلامی رسومات ہماری شادیوں میں نظر آتی ہیں۔ شوہر بیوی کو عزت نہیں دیتا جو اسے دینی چاہیے۔ ہمارے پاس کاؤنسلنگ سینٹر میں جو کیس آتے ہیں، جب ان کو سنتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہیں بیوی ہے کہ شوہر کو مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کہیں شوہر ہے کہ وہ بیوی کو جوتوں کی نوک پر رکھتا ہے۔ ماں باپ، ساس سسر کی خدمت اب ایک خواب سا ہوتا چلے جا رہی ہے۔ بچوں کو اخلاقی تعلیم سے جو آراستہ کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ تجارت میں جو ایمانداری نظر آنی چاہیے تھی، اگر ہم جھانک کر دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں جھوٹ اور فریب ہم کو نظر آتا ہے۔ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ وہ جو چیزیں ہمارے دائرے میں ہیں، ہمارا خاندان ہمارے اختیار میں ہے، ہماری معیشت، ہماری معاشرت ہمارے اختیار میں ہے، ہم ان پر تو اسلام کی روشنی میں عمل کر سکتے تھے۔ اس میں کوئی حکومت رکاوٹ نہیں کر رہی، اس میں کوئی فاسی بازی قوتیں روکنے کے لیے نہیں آ رہی کہ بھئی آپ وراثت میں حصہ نہیں دے سکتے۔ کوئی انتظامیہ یہ کہنے کے لیے نہیں آتا کہ بھئی آپ تجارت کو ایمانداری کے ساتھ نہیں کر سکتے، یا کوئی اور سنگٹھن ہم پر یہ پریشر کریٹ نہیں کر سکتا کہ تم زندگی کو اپنی پرسنل لاء کے مطابق نہیں گزار سکتے۔ ہم یہاں پر آزاد ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف نماز پڑھانے کے لیے اور کپڑوں کی سائز طے کرنے کے لیے اور حج اور عمرہ کے کچھ طریقے سکھانے کے لیے نہیں ہوئی تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس لیے ہوئی تھی کہ پوری زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈال دیا جائے۔ زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان پوری زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ جماعت اسلامی ہند یہی کوشش کر رہی ہے کہ فرد کی ارتقاء بھی اسلامی نہج پر ہو، معاشرے کی تعمیر بھی اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، اور ریاست کی تشکیل کے لیے بھی ایسا ماحول بنے کہ اقتدار صالحین کے ہاتھ میں آ جائے۔ اس نصب العین کے حصول کے لیے جماعت اسلامی نے اپنی سرگرمیوں کو مختلف شعبوں میں، مختلف ڈپارٹمنٹ میں تقسیم کیا ہے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ اس کا تعارف کراتے ہوئے بڑے شارٹ میں اب آگے بڑھ جاتا ہوں۔ شعبہ تربیت بنایا ہے، اور شعبہ تربیت کے ذریعے سے افراد میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی شعوری محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آخرت کی جواب دہی کا ایسا احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر خیر امت ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری ادا کرنے کے لائق بن جائے۔ آج کل ارتداد کے مسائل ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچیاں دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ مسئلہ موبائل کا نہیں ہے، مسئلہ ان کا جاب پر جانے کا نہیں ہے، مسئلہ ان کی بلند تعلیم حاصل کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کی۔ تو شعبہ تربیت یہ چاہتا ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، ہماری اخلاق میں بلندی آئے، اور ہمارے تمام معاملات اسلام کے مطابق طے ہوں، ہم کبائر سے اجتناب کریں، اور تمام جاہلی نسبتیں پائی جاتی ہیں ان سب سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اسی طرح شعبہ دعوت کا کام یہ ہے کہ برادران وطن تک اسلام کے پیغام کو پہنچائیں، جو غلط فہمیاں ان کے ذہن میں پائی جاتی ہیں اس کو دور کریں، اور اسلام کا صحیح تعارف اور کی ترویج کریں۔ اسی طرح سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو نفرتیں پائی جاتی ہیں وہ نفرتیں دور ہوں، اس کے لیے سدبھاؤنا منچ کا قیام کر رہے ہیں، اس کے لیے دھارمک سوہارد منچ کا قیام کر رہے ہیں، اس کے لیے FDC ہم نے بنایا ہے، مختلف منچ اور مختلف فورم بنائے جا رہے ہیں تاکہ ان پر آ کر ہمارے ملک میں محبت عام ہو اور یہ معاشرے کی جو ساماجک اکھنڈتا ہے وہ باقی رہ سکے۔ آپ اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ انسان جو زندگی گزار رہا ہے بہت سارے مسائل کا شکار بھی ہے۔ تو جماعت اسلامی کا شعبہ خدمت خلق مذہب اور مسلک کی کسی تفریق کے بغیر تمام لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، یتیم ہو، بیوائیں ہوں، ضرورت مند ہو، کسی بھی طرح کے لوگ ہوں، ان سب کی خدمت کے لیے بالکل فعال ہے۔ ہم نے NVK شروع کیا تاکہ سرکاری اسکیمیں عام لوگوں تک پہنچیں۔ ہم نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے والنٹیئرز تیار کیے، ٹریننگ دی ان کو، تاکہ مین میڈ کیلمٹی، قدرتی آفتیں اور جو انسانی آفتیں آ جاتی ہیں ان میں پروفیشنل اور صحیح انداز میں کام کیا جا سکے۔ اسی طرح سے ہمارا ایک شعبہ ملت کا تحفظ ہے۔ ملت کا تحفظ کا شعبہ ملت کی تعمیر کے لیے، اس کی ترقی کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہم نے وقف کے لیے، اس کی بیداری لانے کے لیے ایک سیل ہم نے بنایا ہے،
تعلیمی ادارے ہم نے قائم کیے ہیں، ہاسپٹلس ہم نے قائم کیے ہیں، ایمبولینس ہم نے قائم کی ہیں، اسی طرح امپلائمنٹ اور روزگار کریٹ کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ البرکہ سوسائٹی جس سے غیر سودی لون دی جاتی ہے وہ ہم نے قائم کی ہے، اور اسی طرح سے ہم خلافت کی طرز پر زکوٰۃ سینٹر قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ جس شہر کی زکوٰۃ ہو وہاں پر جمع کی جائے اور اسی شہر میں پاورٹی ایلیویشن کے لیے، غربت کے ازالے کے لیے ہم اس کا استعمال کر سکیں۔ ہم نے شعبہ میڈیا کام کیا جو میڈیا میں کام کر رہا ہے، اسی طرح ہم نے HEB ہولسٹک ایجوکیشن بورڈ کام کیا، اس کے ذریعے سے ہم کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے تیار کر رہے ہیں، CA کے ایگزامز ہوں، NDA کے ایگزام ہو، سول سروسز ہوں، کیٹ ہو، کلیٹ ہو، جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتی ہیں ہم اس کے لیے ملت کے نوجوانوں کو اور طلبہ کو تیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ ملت کے نوجوانوں کے تحفظ کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ہم نے APCR قائم کیا، ایسوسیشن فار پروڈکشن آف سول رائٹ، اور اس کے ذریعے سے لیگل اسسٹنس فراہم کیا جاتا ہے اور پیرا لیگل والنٹیئر تیار کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس قائم کی تاکہ ملک کے اندر پیس اینڈ جسٹس قائم ہو سکے، امن و انصاف قائم ہو سکے۔ اسی طرح ریسرچ کے میدان میں، تحقیق کے میدان میں ہم نے اسمارٹ قائم کیا، شفیع مونس اکیڈمی فار ریسورسز اینڈ ٹریننگ، ہم نے IIISR قائم کیا، انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز اینڈ ریسرچ، اسی طرح سے BIP قائم کیا، بورڈ آف اسلامک پبلیکیشن، EDC قائم کیا، انٹرپرینورشپ سیل، اس طرح رفاع قائم کیا کہ جو تاجر حضرات ہیں ان تاجر حضرات کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جا سکے تاکہ وہ اپنی تجارت کو فروغ دیں اور زیادہ پیسہ کمائیں اور زیادہ پیسہ کما کر ملت کی جو ہے خدمت انجام دے سکے۔ اسی طرح سے ہم نے مسلمانوں کے جو ادارے پائے جاتے ہیں، جو مدارس پائے جاتے ہیں، ان کو منظم کرنے کے لیے، ان کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ہم نے ایک ادارہ فہمی کے نام سے قائم کیا، فیڈریشن آف مسلم ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ان انڈیا کے نام سے۔ اسی طرح سے SBF ایک آرگنائزیشن ہے جو کیلمٹی ہو جاتی ہیں، جو آفتیں آتی ہیں اس میں وہ کام کر رہی ہے، غریبوں کے مکانات ٹوٹ جاتے ہیں، ان مکانات کی ریہیبلیٹیشن کا کام کیا جاتا ہے، اور جہاں سیلاب آ جاتے ہیں وہاں سیلاب میں جا کر امداد اور ریلیف کا کام اس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ ایک بڑے کام ہم نے HWF کے ذریعے سے کیا، ویژن 2016 کی کامیابی کے بعد ویژن 2026 بنایا ہے، اور اس کے ذریعے سے بڑے پیمانے پر ہم اسکول، ہاسپٹلس اور ہینڈ پمپس اور رفاہی اور فلاحی جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں ان کو کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ٹیچرز کی تربیت کے لیے اور ان کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے ان کی آواز کو بلند کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم آئیٹا کے نام سے ہم نے قائم کیا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اسلامک بینکنگ کے لیے کہ بینک میں بھی اسلامک اور شریعہ ونڈو کوئی اوپن ہو سکے، ہم نے ICIF کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو ایک مختلف جہتوں پر، مختلف محاذوں پر جماعت نے بہت سارے اداروں جات کا ایک جال بچھا رکھا ہے، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم اسلام کی رہنمائی کے مطابق ایک تبدیلی لا سکیں۔ اس وقت موقع نہیں ہے، میرا وقت پورا ہو گیا ہے کہ جماعت اسلامی کی کیا خصوصیات رہی ہیں، تو لیکن اس سے آپ کو اندازہ آ گیا ہوگا کہ کوئی ایسا میدان نہیں ہے جس میں جماعت اسلامی ہند اپنی استطاعت کے مطابق کام نہ کر رہی ہو۔ اس کام کو سمجھنا، اس کام کو مضبوطی دینا اور اس کام کو آگے بڑھانا، یہ سب ہماری بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو آپ آگے لے کر چل سکیں۔ رفقائے محترم، اس جماعت کے اتنے تمام بہت سارے شعبے ہیں، انہی تمام شعبوں میں ایک شعبہ اسلامی معاشرہ بھی ہے، اور اسلامی معاشرے کا کام یہ ہے کہ ہمارے سماج کو، مسلم سماج کو اسلامی خطوط پر اور اسلامی تعلیمات پر ان بنیادوں پر استوار کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ ہم جانتے ہیں، ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو خاندان ہوتے ہیں، یہ جو بیرونی یلغار ہیں، ان یلغار سے بچنے کے لیے جو تہذیب کی یلغار ہے، جو فاسزم کی یلغار ہے، اور ان تمام یلغار سے بچنے کے لیے یہ خاندانی ہوتے ہیں جو ہمارا قلعہ بنتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت کرتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے خاندان اسلام کی روشنی میں نمونے کے خاندان بن سکے، ہم اپنے پرسنل لاء پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ شعبہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ملت اپنے نسب العین کو سمجھے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، صرف چند خدمت کے کام کر لینا یا چھوٹی موٹی آوازیں اٹھا لینا یا مظلومین کے حمایت کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ چھوٹے موٹے کام یہ خیر کے کام ہیں، لیکن یہ سارے کام ہم کوشش کریں کہ نسب العین کے تحت ہونے لگیں۔ اسی طرح سے کاؤنسلنگ سینٹر کرنا، اور ہم نے بہت سارے پروگرام کیے پری میرج کاؤنسلنگ کے اور پوسٹ میرج کاؤنسلنگ کے، تاکہ میاں بیوی کے درمیان یا گھر میں جو تنازعات ہوتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، ان کو اسلام کی روشنی میں سولو کیا جا سکے، اور کورٹ اور کچہری میں کہ جو دھکے پڑتے ہیں، جہاں پر بے عزتیاں بھی ہوتی ہیں اور وقت بھی لگتا ہے اور پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، اس سے بھی ہم محفوظ رہ سکیں۔ جماعت اسلامی یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہماری جو مساجد ہیں وہ صرف 5 وقتہ نماز کا
نماز کی اور عبادت گاہیں بن کے نہ رہ جائیں، بلکہ وہ بستی کی تعلیم و تربیت کا مرکز بنے، وہاں کاؤنسلنگ سینٹر بھی قائم ہو، وہاں پر شہری پنچایت بھی قائم ہو، وہاں لائبریریز بھی قائم ہو، اور تمام معاملات کے لیے لوگ مساجد کی طرف رجوع کریں۔ ہماری خواتین کی تعلیم و تربیت کا بھی کوئی انتظام مسجد سے منسلک ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جماعت کا یہ شعبہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ملت کے اندر اتحاد اور اشتراک کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، اور قرآن کی بنیاد پر ہمارے اندر اتحاد پیدا ہونا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بچوں میں اور ہمارے خواتین میں ان کی تربیت اور ان کی تعلیم جو ہے اسلامی خطوط پر ہو، اس کے لیے یہ شعبہ کوشش کر رہا ہے۔ انہی کوششوں کا جو سلسلہ اور کڑی ہے کہ آج کا یہ خطاب عام رکھا ہے کہ ہمارے خاندان اسلامی بنیادوں پر کس طرح سے استوار ہو سکتے ہیں، ہمارے خاندان کس طرح سے خوشحال بن سکتے ہیں، ہمارے خاندانوں کے مسائل کیا ہیں اور ان کو اسلام کی روشنی میں کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ مجھ سے آگے آنے والے جو مقررین ہیں، علماء حضرات ہیں، وہ اس پر اظہار خیال کریں گے۔ میں آپ تمام لوگوں سے معتبرانہ گزارش کرتا ہوں کہ بڑی توجہ کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ تمام باتوں کو سماعت فرمائیں، اور جو کچھ بھی خیر کی باتیں آئیں اس پر عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ محترم امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند گجرات۔ ابھی ہمارے سامنے جماعت کے 75 سال مکمل ہونے کو قریب ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کر رہے تھے، اور آپ نے خاندان اور خاندان کے اندر پنپنے والی برائیاں اور پھر وہ کیوں وہ برائیاں پنپتی ہیں اس پر بھی کچھ روشنی ڈالی۔